اب کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشل پروگرام دعوت اسلامی اور تحفظ عقائد، اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ مفتین کرام ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور ان سے سوالات بھی کریں گے۔ دعوت اسلامی نے ایمان اور ایمان کی حفاظت کے حوالے سے کس طرح امت کو ذہن بھی دیا، اور پھر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کے ایمان کے اندر خلل واقع ہو جائے، اس کے اسلام میں خلل واقع ہو جائے، کہ انسان ایسی چیز کا انکار کر بیٹھے یا غلطی کر بیٹھے کہ ضروریت دین میں سے کسی چیز کا انکار ہوا تو سرے سے ایمان ہی اس کا چلا جائے گا، اور پھر یا کسی ایسی چیز کا انکار واقع ہو کہ جو ضروریات اہل سنت سے جس کا تعلق ہے تو آدمی گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، عمل اپنی جگہ ہے، لیکن عمل سے جو مقدم چیز وہ ایمانیات ہیں، وہ عقیدے کی درستگی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ نے ایمان والوں کو جو انعامات عطا فرمائے تو آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل، یعنی اعمال صالحہ کا تذکرہ ایمانیات کے بعد ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات اور اللہ کی طرف سے جو نعمتیں نصیب ہوں گی اور اخروی جو انعامات ملیں گے تو وہ انہی کے لیے ہیں کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو ایمان کی حفاظت اور اس حفاظت کا ذہن رہنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر، اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہے مفتی محمد حسان اتاری صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ۔ اور انہی کے ساتھ مفتی محمد جمیل اتاری صاحب، کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ عقیدے کی سب سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کی تعریف ہی ہو جائے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدے کا معنی کیا ہے، اور عقیدے کی اہمیت پر کچھ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے کیا کردار اور انداز اپنایا الحمدللہ کہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا ایک ذہن ایمان کے حفاظت کے حوالے سے الحمدللہ بنا ہے۔ تو عقیدے کی تعریف کیا؟ عقیدہ یہ بنیادی اعتبار سے عقدن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا، کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا۔ تو جو بھی چیز اس طرح کی ہوگی، کسی تھیلی کو، کسی برتن کو، کسی بھی چیز کو جب باندھ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے عقدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ لفظ اپنے مختلف جو ہے وہ معنی کے ساتھ استعمال بھی ہوا ہے، اور اس کے مختلف جو ہے جو یوں کہہ لیں کہ کلمات ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور اصطلاحی اعتبار سے جب اس کے ہم لغت کے اندر معنی کو دیکھتے ہیں کہ لغت کے اندر اس کی یہ معنی ہے کہ کسی چیز کو باندھ دینا، گرہ لگا دینا، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس کی اصطلاح کے اندر تعریف دیکھتے ہیں، شریعت کے اندر تعریف تو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے پختہ اور مضبوط نظریات اور افکار کہ جن کے اوپر بندہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے، جن فکروں کے اوپر، جن نظریات کے اوپر، ایسی چیزوں کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ گرہ جب آپ کسی چیز پر لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو مضبوط کر دیا، کہ اب اس میں سے، اس تھیلی میں سے، اس برتن میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکے گی۔ تو اسی طرح جب آپ کسی چیز کا مضبوط اعتبار سے نظریہ رکھتے ہیں، کسی ایک فکر کے اوپر اپنے خیالات کو جما لیتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایک مضبوط چیز ہو جاتی ہے، وہ باہر نہیں نکلتی۔ اب یہ تو ہو گئی اس کی ایک تعریف، اصطلاحی اعتبار سے یہ تعریف۔ پھر اس میں جو عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، یہ کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی غلط ہوتا ہے۔ یعنی بنیادی اعتبار سے ہم جائیں گے عقیدے پر تو ظاہر ہے کہ بعض عقائد و نظریات وہ بنیں گے
کہ جن کی بنیاد پر بندے، جیسے آپ نے ابتدا میں ذکر کیا بھی، کہ بندے کا ایمان ہی سلامت نہ رہے، اور بعض اوقات وہ نظریات اور عقیدے ہوں گے کہ جن کی خرابی کی وجہ سے بندے کی جو سنیت ہے، جو اس کا سنی ہونا ہے، وہ برقرار نہ رہے، دائرۂ سنیت سے وہ خارج ہو جائے۔ اسی لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی سنی مسلمان رہتا ہے۔ ماشاء تو ایسے یعنی جس میں ہر طرح کی گمراہیت بھی اس سے دور ہو۔ جی، یعنی اگر تصحیح عقیدہ کی بات کریں، درست عقیدے کی بات کریں، تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ان افکار اور خیالات اور نظریات کو کہیں گے کہ جن کی وجہ سے بندہ سنی مسلمان رہے گا، اور جہاں اس کے اندر خرابی آتی جائے گی ان نظریات اور عقائد کے اندر، تو پھر بندہ ان عقائد کے اندر پڑے گا، ان خرابیوں کے اندر، اعتقادات کی خرابیوں کے اندر پڑے گا کہ جو کبھی اس کو دائرہ سنیت سے باہر نکال کر گمراہ کر دیں گی، اور کبھی ایسے نظریات اس کے ہوں گے، افکار ایسے ہوں گے کہ جو اس کو اسلام کے دائرے سے ہی باہر کر دیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اہم بات اور بڑی اہم، یہ عقیدے کے حوالے سے بعض اوقات لوگ بولتے تو ہیں، لیکن عقیدے کی جو بیسک تعریف ہے تو وہ آپ نے ناظرین کرام سنی، اور اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سیکھنے سمجھنے کا ذہن بھی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کی جو باتیں تو اس کو صرف یہ کہہ کر کہ بہت گاڑی باتیں ہیں، سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو جب سمجھتے رہیں گے آہستہ آہستہ، یہ بار بار سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، تو اس طرح کا ذہن بھی وہ بنتا رہے گا۔ جمیل صاحب کیا فرماتے ہیں عقیدے کی اس اہمیت کے حوالے سے؟ عقیدے کی اہمیت اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، روز آخرت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کی تقدیر ہے اس پر ایمان لاتا ہے، اور اس بات پر پھر وہ جم جاتا ہے، استقامت اختیار کر لیتا ہے، اور اس راہ میں آنے والی پھر ہر طرح کی مشکلات سے وہ ڈٹ کر مقابلہ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کا خاتمہ ہو اور دنیا سے جاتے وقت بھی وہ اس عقیدے اور نظریے پہ قائم رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک معبود برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ جاری فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، یوں نبوت اور رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی۔ اب حضور کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پھر ضروریات دین پر جب وہ قائم رہتا ہے، اور اس حالت میں اب اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا عقیدے میں کوئی فساد نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اور زندگی بھر درست عقیدے پہ قائم رہا اور مرتے وقت بھی درست عقیدے پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہونے کی بشارت کا مستحق ہے، اور جنت میں داخلہ مسلمان ہی کے لیے ہے، کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی سرمایہ جو اس دنیاوی حیات میں ہے، جہاں ہم دیگر اموال اور چیزوں کی حفاظت کی طرف ذہن رکھتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، تو وہ اپنے ایمان کے حفاظت اس سے زیادہ کرتا ہے جتنے اپنے اموال کی حفاظت ہوتی ہے۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کے تحفظ، اپنے ایمان کا تحفظ۔ ایک مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اپنے متعلقین، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب، اپنے بہن بھائی رشتہ دار، ان کے بارے میں بھی اس کی فکر ہوتی ہے کہ میرے ان افراد کا بھی ایمان سلامت رہے۔ تو اس سلامتی ایمان اور تحفظ عقائد اسلام کے لیے ایک مسلمان پھر ایک کوشش کرتا ہے، ایک ماحول بناتا ہے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ اپنے عقیدے اور اسلام کی مضبوطی کا نیک ماحول سے جڑے رہنا، ٹھیک، عبادات کی طرف رغبت رکھنا، تلاوت قرآن کی طرف راغب رہنا، علماء کی صحبت میں رہنا، کیونکہ جو دور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں فتنوں کا ایک دور ہے، عقائد کے حوالے سے شبہات اس طرح پیدا کیے جاتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گویا صبح ایک نظریہ اٹل، لیکن شام تک اس نظریے کے اندر کچھ نہ کچھ تذبذب پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب اگر ایسا آدمی اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے کسی
मजबूत ताल्लुक को, वास्ते को नहीं थामा हुआ होगा तो हो सकता है अकायद के अंदर किसी जगह आकर शुबहे में पड़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत, दावत इस्लामी ये अल्हम्दुलिल्लाह अकायद का बेहतरीन तरीके से तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आवाम इन सब के ऊपर बिल्कुल वाज़े है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्तगी के बाद आमाल जहाँ निखरना शुरू होते हैं वहीं अकायद का तहफ़्फ़ुज़ भी हो रहा होता है और अपने अकीदे को महफूज रखने की भी फ़िक्र हो रही है। बिल्कुल। अब ये किस तरह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में बकसरत साइलिन आते भी हैं, फ़ोन पर भी, मेल्स के ज़रिए भी, कि दो आदमी गुफ्तगू कर रहे थे, एक गुफ्तगू के दौरान ये जुमला निकल गया, क्या इससे ईमान पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? यानी ये सोच अब ये सोच के अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ऐसी बात किसी से निकल गई तो इससे कहीं अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ तो नहीं हो रहा, कहीं इस जुमले में कोई तौहीन का पहलू तो नहीं है। यानी अब आवाम में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की बरकत से तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद का ऐसा जहन बना है कि लोग अपने ईमान की भी फ़िक्र करने लगे हैं। जिस तरह अपने अमवाल की करते हैं तो ऐसे अपने अक़ीदे की, अपने आमाल की भी फ़िक्र करते हैं। और अगर कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं गलती हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने यह भी जहन दिया है कि हम उलमा से मरबूत हो जाए, अपने इस मामले, अपने इस शुबे को दूर करने के लिए मुफ्तियान किराम, उलमा अहले सुन्नत, उनसे राब्ता करके इस शुबे का इज़ाला करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन साहब, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को जब से सुन रहे हैं या बचपन से ही कहें कि जो दावत इस्लामी से एक वाबस्तगी है, तो उस वक्त से ये एक जहन है अकायद के तहफ़्फ़ुज़ और सुन्नियत पर कायम रहना, और इस सिलसिले में आपने सबको जोड़ा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहिर्रहमत की तालीमात से। ये क्या फरमाएंगे कि अमीर अहले सुन्नत की ज़बान पर ये जुमला बकसरत के इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत, मसल के आला हज़रत, ये आपने गोया के कहें कि घुट्टी से लेकर खाना और बाद और सब में यही घोल घोल के पिला रहे हैं कि मसल के आला हज़रत पर कायम रहना, ये इसमें क्या हिकमत है? देखें, बुनियादी एतबार से तो हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं और इसको हम कई मरतबा बयान भी कर चुके हैं कि मसलक के आला हज़रत कोई नया दीन, कोई नया मज़हब नहीं। हकीकी एतबार से हम अहले सुन्नत व जमात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत जिस अकीदे और नज़रियात पर थे, उन्होंने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और जो अकायद और नज़रियात उनके थे, वही अहले सुन्नत व जमात के हैं और हम वही अहले सुन्नत व जमात हैं। तो जो नज़रियात और अकायद सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत अतहार से फिर ताबईन तक, ताबईन से तबे ताबईन तक और आगे किताबों के ज़रिए जो कुरान सुन्नत की रोशनी में चलते रहे, वो हमेशा यकसा रहे, क्योंकि अकायद और नज़रियात के अंदर ये फ़र्क नहीं आता। कि फ़ुरूइयात होती हैं, बाज़ फ़िक़ही मसाइल होते हैं कि जिनमें तब्दीली आती है। बुनियादी अकायद, बुनियादी नज़रियात वो यकसा होते हैं। हाँ, कुछ ताबीरात बाज़ औक़ात होती हैं, जैसे अशायरा और मातुरिदिया के बाज़ मसाइल हैं, उनके कोई बुनियाद के अंदर इख्तिलाफ नहीं। ठीक, बाज़ ताबीरात ऐसी होती हैं कि जिनमें गुफ्तगू होती है, वो एक इल्मी गुफ्तगू है। तो ये सारे नज़रियात जो हैं वो हमेशा से यकसा रहे हैं। सही। और आखिर दौर के अंदर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात वो थी कि जिसने इन नज़रियात और अकायद को बड़ी खूबसूरती के साथ पाको हिंद के अंदर बर सग़ीर जब था उस वक्त इसे बयान किया, और बिलखुसूस जो इन नज़रियात और अकायद के ऊपर तानो तशनी की जा रही थी, जो एतराज़ात किए जा रहे थे, जिस तरह की बातें इन अकायद और नज़रियात के ख़िलाफ़ पैदा की जा रही थीं और लोगों के दिलों के अंदर डाली जा रही थीं, तो चूँकि हर दौर के अंदर उलमा इनका मुकाबला करते रहे, ये पढ़ने वाला बखूबी जानता है कि ये कोई नई चीज़ नहीं थी। ठीक, ये सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई तो उसके बाद ये फितने शुरू हो गए। मुअतज़िला का फ़िरका आया, ख़वारिज आए, नवासिब आए और क़दरिया आए, जबरिया आए, मुजस्सिमा आए, मुख्तलिफ किस्म के फ़िरक जो हैं वो किताबों के अंदर मज़कूर हैं। उस वक्त से शुरू हो गया, उस वक्त हो गया शुरू। उस वक्त से उलमा अपने अपने ज़माने के अंदर इन चीज़ों का जवाब देते रहे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी तशरीहात वो थी कि जो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने बयान नहीं की,
نظریات اور عقائد صحابہ کے وہی تھے، بنیاد اور اصول انہی سے حاصل ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان کے دور کے اندر وہ باتیں بیان نہیں کی گئیں، بعد میں وہ چیزیں پیدا ہوئیں تو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان علماء نے تشریحات کے ذریعے ان باتوں کو بیان کیا۔ ہر زمانے کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اور معاملہ ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے حوالے سے اتنا بڑا آپ نے جہاد کیا، یہ معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو امام غزالی کے زمانے کے اندر الگ معاملات تھے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں الگ معاملات تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے کے اندر جو معاملات تھے وہ جداگانہ تھے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ یہ جو ہمارا خطہ بالخصوص جو پاک و ہند کا ہے، اس میں جو فتنے آپ کے دور کے اندر پیدا ہوئے بہت خطرناک فتنے تھے، یعنی ایسے فتنے تھے کہ ان نظریات اور عقائد کو اگر مسلمانوں کے دلوں کے اندر داخل کر دیا جاتا تو ایک تو عشق رسول کی شمع بجھ جاتی جو بجھ نہیں سکتی، یہ ہم مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں، اور پھر بندے جو ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان نہ رہتے، جس طرح کے عقائد و نظریات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی، اور کس بری طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی مثالیں بیان کی جا رہی تھی، کوئی شیطان کے علم کو، کوئی ملک الموت کے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھا رہا ہے، تو کوئی اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر رہا ہے، تو کوئی کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، خاتم النبیین کے اوپر کے معنی کے اوپر کوئی گفتگو کر رہا تھا۔ تو اب اس دور کے اندر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان باطل عقائد اور نظریات کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، جو صحابہ اور اہل بیت اطہار کے عقائد و نظریات تھے ان کا دفاع کیا۔ تو اب اس دفاع کی وجہ سے اور ان نظریات کا پرچار کرنے کی وجہ سے اور ان علماء کا سرخیل اور سربراہ اور سردار ہونے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف یہ مسلک منسوب کیا گیا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ نظریات اور عقائد جو صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار سے چلتے ہوئے آ رہے تھے وہی ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اور اس پر جو اعتراضات اور اس کے خلاف جو گفتگو کی جا رہی تھی اس کا چونکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ ان نظریات کو چھاپنے کی جگہ چھپانا پڑا۔ اب وہ چھپیں گے نہیں، وہ چھپیں گے۔ یہ اس طرح کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عظیم کارنامہ تھا۔ اس وجہ سے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لیے کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت، ورنہ حقیقی اعتبار سے یہ مسلک اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اور مسلک اہل سنت و جماعت کا مطلب ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے سیکھا، جو اہل بیت اطہار نے سیکھا، وہی ہمارے عقائد و نظریات ہیں۔ تو اسی لیے جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت، عقیدت اور آپ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو امیر اہل سنت کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی محبت ہوگی تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہی عقائد و نظریات رہیں گی کہ جو صحابہ اور اہل بیت اطہار کے۔ آپ عصر حاضر کے اندر بالکل فتنوں کو دیکھ لیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دیگر معاملات کی وجہ سے ہوں، جب تک بندہ اعلیٰ حضرت کی نسبت ختم نہیں کرے گا نا وہ اس کے خلاف چل ہی نہیں سکتا۔ وہ چاہے گا کہ میں اس کے برخلاف چلوں تو اسے کہا جائے گا کہ آپ تو اپنے آپ کو رضا ہی کہتے ہیں، اور فکر رضا یہ ہے، تعلیمات رضا تو یہ ہیں، تو پھر وہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا اس بات کو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ اس طرح کے جو فتنے برپا کرنے والے ہوتے ہیں ان کا پہلا نشانہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بنتی ہے۔ بالکل، اور نشان یعنی لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیں تو بقیہ سب عقائد کے اندر ویسے کمزور کر دیں، کمزوری پیدا کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو امیر اہل سنت کی حکمت پر لاکھوں سلام کہ آپ نے جو یہ نظریہ اور یہ جو سوچ دی ہے نا کہ مضبوطی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامو، تو یہ حقیقتاً صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنا نہیں بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے اندر آنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے کچھ سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ بد عقیدگی اور عقیدے میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ اور بد عقیدگی، عقیدے کے حوالے سے جیسے مفتی احسان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ عقیدہ جو دین اسلام نے ہمیں عقائد بتائے ہیں اللہ، رسول، کتاب، روز آخرت کے حوالے سے، اسی طریقے سے جو عقائد اہل سنت و جماعت کے ہیں
تو ان عقائد سے ہٹ کر اگر کوئی عقیدہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بد عقیدگی، یعنی برا نظریہ، برا عقیدہ۔ اب یہ بد عقیدگی دو طرح سے ہو جاتی ہے۔ بعض بد عقیدگی، بد مذہبیت بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ جس میں آدمی کی بد عقیدگی میں اس قدر خباثت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ جب حد کفر تک پہنچ جائے گی تو پھر آدمی دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور اگر بد عقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو بلکہ جو اہل سنت و جماعت کے جو مسلمہ عقائد ہیں اس کی اگر اس کے اندر خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ان عقائد سے اگر وہ ہٹ کر وہ نظریہ ہے تو اس بد عقیدگی کو، بد مذہبیت حد کفر تک نہیں ہوگی، لیکن ایسا آدمی پھر گمراہ ہوتا ہے۔ تو بد عقیدگی چاہے وہ اہل سنت و جماعت کے متفقہ مسائل کے برخلاف کسی عقیدے کو رکھنے کی وجہ سے ہو یا دین اسلام کے برخلاف کسی عقیدے کو رکھنے کی وجہ سے ہو، دونوں ہی صورتیں انسان کے لیے باعث ہلاکت و بربادی۔ بنی آدم کی جو بیان کیا گیا کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو مسلمان ہی پیدا ہوئے اور مسلمان ہی دنیا سے گئے، کچھ ایسے ہیں کہ جو حالت کفر میں پیدا ہوئے اور کفر کی حالت میں گئے، اور کچھ تعداد وہ ہوگی جو مسلمان پیدا ہوئے لیکن جو گئے جن کا خاتمہ وہ کفر کی حالت میں، اور کچھ کفر میں پیدائش اور جب گئے تو اس وقت وہ اسلام کی حالت میں، یعنی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور کس کس طرح سے ایمان پر وہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کس کس طرح سے لوگ ایمانیات کے اندر کمزور کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ عمل میں کمزور کرنا یہ ایک الگ بات ہے، ایمانیات میں کمزور کسی کو کر دینا تو یہ تو پورا کا پورا کہیں کہ آسان صاحب کیا کہیں گے اس کو، کہ بعض اوقات ہوتا ہے کسی کی گفتگو یا کسی بات سے ایک آدمی کے کچھ عمل میں کمزوری آئے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عقیدے میں ہی کمزوری آ رہی ہے اور عقیدے میں وہ ایسا کھوکھلا سا ہو رہا ہے، جیسے آئے دن کہیں نہ کہیں خبریں یا اس طرح کی چیزیں کئی تعلیمی اداروں کے اندر بھی بعض اوقات کے نوجوان آپس میں دوسروں کو یہ باتیں عام پھیلاتے ہوئے معاذ اللہ خدا کا انکار کرنے والے اور دہریت کی طرف لے کر جانے والے، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یعنی جو نوجوان نسل ہے اور یہی چیزیں یہ لوگ یوٹیوب سے کہیں یا کہیں کہیں سے سن کر اور پھر آہستہ آہستہ معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی اپنے اندر آ جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ بالخصوص ہمارا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فتنوں کی ایک بہت بڑی آماجگاہ بنا ہوا ہے، یعنی ایک بہت زیادہ اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے عقائد و نظریات کے اندر خرابیاں ان کے پیدا ہو رہی ہیں، تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ پچھلے کے مقابلے میں، ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی دنیا کی اکثریت جو ہے، مسلمانوں کی اکثریت آپ کو صحیح العقیدہ ہی ملے گی، وہ غلط عقیدے پر نہیں ملے گی۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر، تو وہ چونکہ ایسے افراد کا غلبہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں شو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ورنہ بحمداللہ تعالیٰ آپ دنیا بھر کے اندر سفر کر کے دیکھ لیں تو آپ کو وہی نظریات، وہی عقائد ملیں گے کہ جو سنی اہل سنت مسلمانوں کے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر آپ کو اسی طرح کے افراد یہ ملیں گے۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ ایک بندہ بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یہ ایک دکھ اور درد کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ بھئی سنو سب کی، تو گزارش یہ ہے کہ سنو سب کی، جب اللہ پاک نے آپ کو ایک صحیح العقیدہ بنایا ہے، سنیت کی ایک نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں سب کی سنوں، پہلے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کیا آپ نے اہل سنت کے تمام نظریات اور عقائد کو پڑھ لیا ہے؟ کیا پرکھ لیں گے؟ آپ نے کتابیں ساری پڑھ لی ہیں، آپ نے اہل سنت و جماعت کے نظریات کے تمام دلائل کو پڑھ لیا ہے، تو آپ کو اکثریت وہ ملے گی کہ جس کو ان چیزوں کی کوئی معلومات نہیں ہوگی، پتہ ہی ہوگا۔ وہ کہیں گے میں تقابل ادیان پڑھوں، میں یہودیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں عیسائیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ کب پڑھیں گے یہودیت اور عیسائیت؟ جب آپ کو اسلام کے بارے میں بھی تو معلومات ہو۔ آپ کو اسلام کی بنیادی نظریات معلوم نہیں، اسلام کی بنیادی عقائد اور اس کے دلائل آپ کو معلوم نہیں، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں جو ہے وہ دیگر چیزوں کی طرف جاؤں، تو یہ تو بالکل ایک عقل کے خلاف بات ہوگی نا، کہ کوئی بھی پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہے گا تو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ تو پی ایچ ڈی نہیں کرے گا نا، وہ جو اسٹیپ وائز جائے گا، جو ہے وہ مڈل
سے لے کر اوپر تک چلتا چلا جائے گا تو یہی ایک ترتیب ہوگی نا، نہ یہ کہ ڈائریکٹ کو پی ایچ ڈی کے اندر داخلہ لے گا. تو پہلے آپ اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات کو اس انداز میں پڑھ تو لیں، لیکن آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوتا. جب آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھ لیں گے تو پھر یہ سارے اشکالات، سارے خیالات خود بخود آپ کے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے جو کام آپ کے کرنے کا وہ آپ کریں. اللہ نے جب یہ نعمت آپ کو عطا کر دی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہت سارے بزرگ، جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں ہے، امام رامہ ہروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المحدث الفاصل کے اندر بہت سو کی اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ بے شک یہ جو علم ہے یہ دین ہے، تو دیکھو تو صحیح تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو. اور خود امام ابن سیرین کے جو اپنا واقعہ الگ ہے. تو اس لیے بنیادی اعتبار سے جب اللہ پاک نے آپ کو سنیت کی نعمت عطا فرما دی ہے تو اللہ سے آپ ایک تو استقامت کی دعا کریں. پھر آپ کو شوق بہت زیادہ ہے پڑھنے کا تو پہلے آپ اپنی چیزیں تو پڑھ لیں. جب آپ اس کو مکمل طور پہ پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ پڑھتے پڑھتے ہی شاید آپ کی زندگی پوری ہو جائے گی کہ اتنا کچھ ہمارے علماء اہل سنت لکھ کر گئے ہیں، لیکن آپ پڑھ بھی لیتے ہیں سارا، اتنا شوق و ذوق آپ کو موجود ہے تو انشاءاللہ وہ پختگی آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہوگی کہ اس کے بعد کسی اور طرف جانے کا ذہن اگر بنے گا تو اس وقت تک آپ پختہ عالم بن چکے ہوں گے. تو اس لیے سب سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے. بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی پریشانی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے نظریات اور عقائد پھیلانے والوں کے جو فالوورز ہوں گے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے. کم ہو گئے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے ان کے فالوورز، ان کی باتوں کو فالو کرنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن ان کو سننے کی وجہ سے، ان کے چینلز کو سبسکرائب کرنے کی وجہ سے، ان کے پیجز کو لائک کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کی شہرت ہو رہی ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر خرابیاں آگے پھیلتی ہیں. اور وہ اچھا خاصا ایک صحیح العقیدہ مسلمان جا کر خام خواہ سنتا ہے اور ویوز بھی بڑھا رہے ہیں. اس کے اچھا ویوز بڑھا دیا، کہتا ہے یہ کہ میں صرف سننے کے لیے گیا تھا تاکہ دوسروں کو میں بتا سکوں اس حوالے سے، لیکن آپ کو نہ اس کی حاجت تھی، بالکل نہ آپ اس کے رد کر سکتے ہیں، نہ آپ رد کرتے ہیں. آپ نے خامہ خواہ میں اس کو سنا اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے یہ آ گیا. تو مہربانی فرما کر اول تو ایسے کسی چینل کو آپ سبسکرائب کریں ہی نہ، کیا تو اس کو ختم کر دیں اس کو، اور کسی ایسے پیج کو لائک کیا ہی نہ کریں. آپ کو سننے کے لیے علماء اہل سنت کی، دعوت اسلامی کی اتنی تقاریر مل جائیں گی، اتنی باتیں مل جائیں گی کہ آپ کی زندگی اسی کے اندر پوری ہو کے رہ جائے گی. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی. اور یہ واقعی سان صاحب مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی 18 منٹ کی ویڈیو، اور پھر اس کے بعد کوشچن مارکس والے نشان، مفتی صاحب جواب تو دے دیں. تو میں نے ان کو وائس کیا کہ آپ کی 18 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو پہلے میں بھی سنوں گا تو 18 منٹ کم از کم، پھر میں اس کے پوائنٹ لکھوں گا اور اس کا جواب مجھے ریکارڈ کروانا ہوگا تو 40 منٹ میں آپ کو جواب دوں گا. اب میرے پاس تشریف لائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کے تمام تر چیزیں یہ بتاتا ہوں. اب ہوا یہ کہ ایسے ہی ہوا، آ گئے دارالتعلیم سنت میں، آ کے بیٹھ کے کچھ بات چیت ہوئی، لیکن اس کی جو ایک ذہنی کیفیت ایسی بن گئی نا، خام خواہ یعنی سن کے اب اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لینا. علم ہے نہیں کہ واقعی یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی، اور آپ کے پاس وہ جو عقیدہ تھا اس اپنے درست عقیدے کی بھی دلیل نہیں تھی، چونکہ آپ کے پاس بھی نہیں تھی تو وہ ذہن کے اندر وہی چیز نقش ہونے لگی معاذ اللہ. اور پختگی عمل کے اعتبار سے تو تھی کہ سال سے کئی چیزیں ایسی ہوتی کہ آدمی معمولات میں ہیں تو وہ عمل کر رہے ہیں لیکن اس کی دلیل نہیں ہے پیچھے. اب جب دلیل نہیں ہے تو پھر کسی کی خام کا ایسی بات سنی اور اپنے ذہن کو ہی وسوسوں کا شکار کر لینا. ایسے کئی ہمارے بھولے بالے سنی مسلمان ہو گئے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو ایسے مواقع پر کبھی 11ویں شیعہ کی بات آتی ہے، 12ویں شیعہ کی بات آتی ہے تو آپ کے تو بڑے ایسے مطلب مشہور جملے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی اب کسی کی بات ہم نے سننی نہیں، نہ کسی کی طرف جانا ہے. ہمارے علماء اہل سنت نے ہمیں یہ بیان کر دیا، ہمارے رضا نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا، یہی اور بس آگے آنکھیں بند ہیں. کیا فرمائیں؟ بالکل اصل یہی ہے. دیکھیں یہ کبھی ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی خیال و کوئی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، اتفاق ایسا ہو جاتا ہے تو بندہ پھر آ کے علماء سے جو ہے وہ اپنی تشفی کر لیتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ نہیں، سامنے والوں کے دلائل کے پہلے میں دلائل سنوں، پھر اس کے جواب دیکھوں، پھر اس کے بعد اپنے دلائل دیکھوں گا، جی تو یہ ایک عجیب بات ہو جائے گی. بالکل عجیب. اپنا سیکھا نہیں ہے. آپ کو اگر سیکھنے کا شوق ہے تو آپ آئیں، الحمدللہ تعالیٰ آپ کو علماء اہل سنت کے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ہر موضوع کے اوپر بیانات بھی مل جائیں گے، اور نہیں ملتے تو آپ آ کے علماء اہل سنت سے اس چیز کو سیکھیں.
وہ آپ کو سکھائیں گے. آپ کے نہیں، پہلے میں اعتراضات سیکھوں گا، اس کے جوابات سیکھوں گا، پھر اپنے دلائل سیکھوں گا، تو یہ ترتیب الٹی ہو جائے گی. میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے، ڈاکٹر سامی نے کس انداز سے تحفظ عقائد کا وہ اہتمام کیا اور کس طرح ہوتا رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، آئندہ کی کیا پلاننگیں بھی ہیں، اس سے پہلے کچھ سوالات لیتے ہیں. بے شک دعوت اسلام کی خصوصیات بے شمار ہے معاشرے میں کہ جس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جب بھی مسلمانوں پہ ڈیزاسٹر آیا ہے، دعوت اسلامی کو دیکھا گیا ہے کہ کھانا پینا دینے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کا قافلہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، وہاں قافلے پہنچتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، نمازوں وغیرہ کی وہاں ترکیب وہ سیٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج، وہ روحانی علاج کے ذریعے مسلمانوں کو تسلیاں دے کر ان کو روحانی علاج بتاتے ہیں. میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ میڈیکل کے حوالے سے بتاتے ہیں. اب ڈیزاسٹر میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈیزاسٹر کی لپیٹ میں، لیکن ہر ڈپارٹمنٹ الگ الگ آپ کا وہاں پہ جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے بھی ان کو تسلی دی جائے اور ان کی مدد کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین دعوت اسلامی کا کردار ہے وہ ہے شریعت پر عمل کرنا. اس طرح کی تحریک دیکھی نہیں ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ فوراً کسی نہ کسی ذریعے سے متحرک ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو اس دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور اس کی برکات بھی نصیب فرمائے. مزید سوال. مفتیان اعظم کی خدمت میں گزارش ہے کہ ضروریات دین کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں، وہ کون کون سی ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر. بہت بڑا سوال کیا آپ نے، پورا یہ ایک سلسلہ. آسان صاحب کچھ چند لفظوں میں بیان کر دیں، ضروریات دین میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں، ضروریات دین اور تعریف کیا ہے اس کی؟ ضروریات دین کی ایسی ضروری باتوں کو کہتے ہیں، ایسے ضروری عقائد و نظریات کو کہتے ہیں کہ جن کا دین میں ضروری ہونا ہر خاص اور عام شخص جانتا ہے. جیسے مثال کے طور پر 5 وقتہ نماز کا فرض ہونا، ٹھیک، کہ اللہ پاک نے 5 وقتہ نماز بندوں پر فرض کی ہے. اب ہر خاص اور عام بندہ جانتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، تو اس کو ضروریات دین میں سے ایک بات کہتے ہیں. جیسے اللہ پاک کا ہونا اور اللہ پاک کا ایک ہونا کہ وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا اور آخری رسول ہونا، سبحان اللہ، نبی ہونا اور آخری نبی خاتم، اس کو ہر خاص اور عام بندہ جانتا ہے. تو ایسی بات کو یہ ضروریات دین کہا جاتا ہے. خاص سے مراد یہ علماء ہیں اور عام سے مراد وہ افراد کی جو علماء کی صحبت کے اندر رہتے ہوں، شہروں کے اندر رہتے ہیں اور علماء کے آس پاس آتے جاتے رہتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، علماء کی، ائمہ کی باتیں سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دین کی ضروری بات ہے. اب کوئی جنگل کے اندر رہتا ہے، وہ بہت دور پہاڑوں کے اوپر رہتا ہے اور کسی نے کہیں سنا ہی نہیں اس کو، تو وہ مراد نہیں ہے یہاں پر. مراد وہ ہے کہ جو علماء ہیں اور ساتھ ہی جو علماء کی صحبت کے اندر رہتے ہیں، ان تمام کو یہ باتیں پتہ ہوں کہ ہاں بھائی دین کی ضروری بات ہے، اس کا نظریہ اور اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروریات دین. اور ضروریات دین میں سے تو یہ واضح ترین اور اہم بات یہ یاد رکھنی کہ کسی ایک کا بھی انکار یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دی. ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ ایک بات کا انکار ہوا، بقیہ تو اس کے اندر یہ 70 باتیں موجود ہیں، بقیہ یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، ایک ہے نہیں. ایک کا بھی انکار ہونا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی، آپ نبی اور آخری نبی، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ یہ ختم، اور آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کا آخری نبی ہونا، اس کا بھی عقیدہ اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جتنا ہم اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں حسان صاحب؟ بالکل اللہ وحدہ لا شریک ایک. بالکل جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ کو ماننا اور ایک ماننا، ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور آخری نبی ماننا، یہ اتنی بالکل اہمیت والا عقیدہ ہے. جس طرح نبی ماننا ضروری، اسی طرح آخری نبی ماننا ضروری. جس طرح اللہ کو ماننا ضروری، اسی طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے. امیر اہل سنت تو آپ کے کلمات ہی زبان پر اللہ کے آخری نبی، آخری نبی، اور بچے کی زبان پر یہ جملہ گویا کہ کہیں کہ وہ جاری کیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کڈز مدنی چینل پر بھی پروگرام کرتے ہیں اور کتنی خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں سنا بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ کلمات ہی امیر سنت دامت برکاتہ علیہ کے عطا کرتا ہے. آخری نبی کہ یہ کہہ کر بچوں کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ یہ راسخ ہو جائے اور ان کو بھی اس عقیدے کے حوالے سے اویئرنیس ملے. کیا کہیں گے جمیل صاحب؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں امیر اہل سنت پر، جس کے اظہار اس طرح سے ہوتے ہیں کہ امیر اہل سنت جس طرف توجہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور مسلمانوں میں وہ کام بڑی آرام سے آسانی کے ساتھ پھیل بھی جاتا ہے، اور مسلمان ان چیزوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و قبولیت تعالیٰ عامہ حاصل ہو جاتی ہے، قبولیت عامہ۔ اب جیسے یہی اللہ پاک کے آخری نبی، سب سے آخری نبی، اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کبھی تذکرہ ہو، تذکرے کے دوران عام طور پہ جو ہمارے مسلمان جب ذکر کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، لیکن ایک عقیدہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے، حضور کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو کر جب بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ زبان پہ ایک آسان ہو گیا اس لفظ کا استعمال، بالکل اس میں دور اندیشی کیا ہے؟ کیونکہ ختم نبوت کے انکار کرنے والے فتنے ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اگر ایک فتنہ آتا ہے، اس کے بعد دوسرا فتنہ تیار ہو رہا ہے، پھر تیسرا تیار ہو رہا ہے، تو اس وقت مسلمان جہاں مختلف طریقوں سے اپنے عقائد کو محفوظ رکھنے کی فکر میں ہیں، تو وہیں پر ایک بہت بڑا فتنہ جو ڈائریکٹ ہی ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ختم نبوت کا انکار۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اگر کوئی اسی نظریے کا قائل نہیں ہوگا، تو اس کے بعد کوئی بھی سر پھرا اٹھے گا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے گا، دو چار چاہنے والے کسی نہ کسی کے ہوتے ہی ہیں، تو اس طرح پھر 2-4 سے 200-400 پھر آگے ہزاروں تک بھی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر اپنے بچوں کی زبان پر ہم اس عمر میں، کہ جس عمر میں ابھی بچے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن اس کی زبان پر ایک چیز جاری کر دیتے ہیں، تو وہ چیز پھر دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ پھر جب وہ سینہ شعور کو پہنچتا ہے، پھر دلائل سے ان چیزوں کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن حدیث پڑھتا ہے، تو جو باتیں اس کو اپنے گھر کے ماحول میں ملی تھیں، عمومی طور پہ انہی لوگوں میں زیادہ ایمانیت کے حوالے سے تقویت زیادہ پائی جاتی ہے جن کے گھر کا ماحول ہی دینی ہو۔ گھر میں ہی بچوں کو گویا ماں، کبھی دادی، کبھی نانی، کبھی والد عقیدے کی بات بتا رہے ہیں۔ جب وہ بچہ سینے شعور کو پہنچنے کے بعد قرآن حدیث میں بھی وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جو ہمارے والدین کا نظریہ تھا وہ قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے، تو پھر استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی بچوں کی زبان پر جب یہ کلمہ جاری ہو رہا ہے، تو اس کے آگے ایک مقصد ہے کہ یہ جب اپنے سینے شعور کو پہنچ کر پختہ عمر کو پہنچیں گے، قرآن و حدیث میں جب یہ آخری نبی ہونا دیکھیں گے، تو وہ جو ان کا شروع سے عقیدہ رہا ہے وہ انشاءاللہ اٹل عقیدہ ہو۔ ماشاءاللہ، یہ تو ایک جملے کی ہم نے بات کی، اور ایک عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے ماشاءاللہ شروع سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے اس عقیدے ختم نبوت کی تحفظ کے لیے صحابہ کے کردار، پھر آگے آج تک ہم دیکھتے آتے ہیں صلحہ کی فہرست پوری اور ائمہ کی، پھر بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو کہ اتنے رسائل اس موضوع پر آپ نے لکھے، ان کے بعد بھی علماء اہل سنت کے اس میں کردار ادا کیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے، یعنی ایک مسلمان کے ایمان کے تحفظ کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ اس سے کوئی کسی طرح کا کفر نہ نکل جائے، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، دعوت اسلامی کے جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ خدمات مختلف اعتبار سے، تو امام آجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ علماء جو ہیں ان کا یہ کردار ہوتا ہے، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی تشریحات اور اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ اس وقت لوگوں کے سامنے کس انداز کے اندر باتوں کو بیان کرنا ضروری ہے، عقائد و نظریات کو کس طریقے سے آپ بیان کریں گے، اس کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ امام عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب نبراس، انہوں نے نبراس میں ایک مقام پر یہ لکھا کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے لکھا کہ ہر دور کے اندر علماء پر یہ لازم ہے کہ افضلیت شیخین کے اوپر کتابیں لکھیں گے اللہ، اور عوام کے سامنے بیان کریں گے افضلیت شیخین کے اوپر۔ وجہ کیا بیان کی، اس کی پوری انہوں نے ترتیب بیان کی کہ کیوں یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو ثابت نہیں کریں گے اس کے قطعی ہونے تو پھر کیا کیا مفاسد لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں گے کہ ابھی لوگوں کے اندر کن چیزوں کی خرابی آ رہی ہے اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنا ضروری ہیں۔
تو یہ اللہ پاک کی واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ امیر اہل سنت کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں ایک مصلح امت دیا ہے، ایک حکیم الامت اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جب لوگوں کے ایمان کے حوالے سے کہ زبان کے اوپر ایسے کلمات آ رہے ہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے، عام لوگ بولے جا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ پہلے علماء نے کتابیں لکھی اس موضوع پر، اور جو فقہ کی کتب ہیں ان کے ابواب بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر پورے پورے باب موجود ہوتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ہے وہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام سے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن فی زماننا، بالخصوص جو ہمارے اردو زبان ہے، اس میں کس کس طرح کے کلمات لوگ بول رہے ہو تو توجہ بھی نہیں ہوتی۔ پھر فلمیں ڈرامے جو ہیں، فلمیں ڈراموں کے اندر اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگوں کی زبان پر ایسے ایسے کلمات، جیسے اللہ پاک جو کتنا ستاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک کو اس کی ضرورت تھی، نعوذ باللہ، توجہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک کبھی ظلم کی نسبت رب کی طرف، اللہ پاک کو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، کتنا ظلم کیا اللہ پاک نے، کتنا نعوذ باللہ ستاتا ہے۔ کیسے کیسے جملے جو ہے وہ انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، سادات کرام کے بارے میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، اللہ پاک کے بارے میں یہ جاری ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بعض اوقات بندے کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، تو اب ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر تنبیہ کی جاتی، لوگوں کی توجہ دلائی جاتی اور ان کے ایمان کی حفاظت کی جاتی۔ تو پھر آگے بڑھ کے امیر سنت نے یہ بہترین کتاب لکھی، علماء نے اس کے اوپر تاثرات دیے، اور اس کو اردو زبان میں اس کی کوئی مثل کتاب نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں جب خاتم النبیین والا معاملہ آیا تو یہ فتنے کھڑے ہوئے، تو کتنے خوبصورت انداز میں امیر سنت نے، یعنی خاتم النبیین یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر یہ جاری نہیں ہو پاتا، اور پھر معنی کی طرف توجہ نہیں جاتی بہت سو کی، تو یہ لفظ تو اپنی جگہ پہ باقی رکھا گیا، یہ بھی بیان کیا جانے لگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ، ایک مختصر الفاظ میں جملہ دے دیا، آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ تو اب کیا ہوگا کہ ایک مفہوم ایک ذہن کے اندر بیٹھتا چلا جائے گا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جانے لگی اور طرح طرح کی باتیں بالخصوص ہمارے دور کے اندر کی جانے لگی، تو اب امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہترین نعرہ دے دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو اب بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھتی چلی گئی۔ یہ تو اتنا مقبول ہے، عام عوام میں بھی اگر بولیں تو ہم خود ہی اس کا جواب دیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک تو ہے جو نظریات کے تحفظ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو عمل کے ذریعے اس کے دل کے اندر راسخ کر دیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے پکارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر دلائل اپنی جگہ پر، لیکن جب ہمارے بیان کی ابتدا ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، پتہ چل جائے گا سنی بیان کہ سنی عقیدہ بیان ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا بھی جا رہا ہے، اور آل و اصحاب کے اوپر درود پاک بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنا مفتی صاحب، درود پاک بکثرت ہیں، لیکن یہ اس میں بھی حکمت ہے نا کہ اسی سے ہی آغاز، صیغے دیکھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور مانتے ہیں۔ اللہ کا نور ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں، تو یہ عقیدہ اور نظریہ بھی بیان ہو گیا۔ ایک میں نے مثال پیش کی، تو اس طرح اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو کے اندر ڈھال کے رکھ دینا، درود و سلام کے اندر کھڑے ہو جانا۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام آنا، تو اس میں انگوٹھے چومنا، یہ ایک جواز کی صورت بتا دی، استحباب کی صورت بتا دی۔ ترکیوں کا سنا کہ بھائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ رکھنا شروع کر دیے، بالکل رکھتے ہیں، یہ تو عادت بنا لی کتنی مرتبہ۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں ایک عمل کے ذریعے کسی کے دل کے اندر داخل کر دینا، اور پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایسے ذرائع اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے سے ان کے نظریات اور عقائد کی ہمیشہ کے لیے حفاظت ہوتی چلی جائے، اور وہ یہ نعرے بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ جب اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے، چونکہ سنی جو ہے وہ معتدل اور مذہب مہذب ہے ہمارا، بالکل نہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے پیش نظر، ہم نعوذ باللہ اہل سنت کے نزدیک کبھی بھی کسی اہل بیت اطہار کے فرد کی کوئی عقیدت کے اندر کمی ہو ہی نہیں سکتی، بالکل
صحابہ سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہو. اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ کہ صحابہ سے محبت ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ببانگ دہل ہم نے کیا، اور جن پر اعتراضات ہوئے بالخصوص ان کا ذکر ہم نے کیا، دفاع کیے گئے ہمارے یہاں سے. تو اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ان سے بڑھ کے کیا گیا. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یوم ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ عمومی طور پر آپ کو کہیں ملے گا نہیں مناتے ہوں اس طرح کہ شروع کیا. ہمارے یہاں ہر سال منایا جاتا ہے، جلوس نکلتا ہے، ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، بچے کے ذہن کے اندر ان کی سیرت کو داخل کیا عمل کے ذریعے. یعنی کمپیوٹر بنایا بچوں کو، خدیجۃ الکبریٰ کمپیوٹر بنا دیا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کمپیوٹر بنا دیا. یعنی سوال جواب کیا. ہاں، سوال جواب کر کے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوا کہ یہ ان کے دل کے اندر ان کے بارے میں معلومات، ان کی عقیدت بھی آ گئی اور معلومات بھی ان کو حاصل ہو گئی. تو اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت یہ امیر سنت نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے. میں نے ایک جملہ بولا تھا ببانگ دہل چینل کے اوپر کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی اور سے یہ بات ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری گھٹی کے اندر ہمارے پیر و مرشد نے اہل بیت اطہار کی محبت ڈالی ہوئی ہے. ہمارا بچہ جو ہے وہ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں. بالکل. حالانکہ ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یا ابا بکر صدیق مدد، یا عمر مدد، یا عثمان مدد، اس کے بھی قائل ہیں، لیکن ہمارے بچے کی زبان سے جو ہوگا وہ یا علی مدد ہوگا. امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرا قیمہ کیا جائے تو ایک قطرے خون کا قطرہ جو ہے وہ یا علی پکاریں. تو یہ عقیدت اور محبت یہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. اب کوئی ہمیں خواہ خواہ کے اندر بلیم کرنا شروع کر دے، اس طرح کی باتیں کر دے، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. سیدھی بات یہ ٹھیک ہے. ہمارے نظریات بھی لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ ان نظریات اور عقائد کا امیر اہل سنت جو ہے وہ کھل کر نہ صرف پرچار کرتے ہیں بلکہ اس کے برخلاف آنے والی باتوں کا دفاع بھی کرنا ہمیں سکھاتے ہیں، اور دفاع کر کے بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ. اور ہر اعتبار سے تحریری طور پر اگر دیکھیں، تقریری طور پر دیکھیں، الیکٹرونک مبلغ مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو لٹریچر ہے دعوت اسلامی کا، الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ جائیں، آپ وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو عقائد کے حوالے سے، عقائد باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی، اور پھر بالکل مختصر انداز سے بھی عقیدے کے کیسے سمجھنے کے اعتبار سے آپ ضرور وہ کتب بھی، وہ رسائل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. فرض علوم کی صورت میں بھی باقاعدہ جس میں بطور خاص وہ بیانات موجود ہیں کہ جن میں عقائد کے حوالے سے گفتگو، وہ ذات باری تعالیٰ، اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے عقائد، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے عقائد، پھر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے خاتم النبیین، آپ کے علم غیب سے متعلق، آپ کے حاضر و ناظر ہونے سے متعلق، اور پھر کئی چیزیں ایسی جو آگے معمولات اہل سنت میں سے، حسان صاحب ربیع الاول شریف میں معمولات اہل سنت ہے، اس پر بھی امیر اہل سنت کئی اعتبار سے کیسے، یعنی آپ نے دیکھیں مصلح امت ایسی ہی ذات کو کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات دیکھیں کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اصلاح جب بندہ کرنے لگتا ہے نا تو ہر چیز کا علاج وہ آپریشن سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ ہر علاج جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، ہر چیز سرجری ہو، ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دیے جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، اس کا علاج دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ربیع الاول شریف میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ نیازیں نہ کریں اور آپ اس کی جگہ یہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اب بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کو جائز ہی نہیں سمجھتے، جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ 4 لاکھ کے موبائل سے 20 روپے کے والے جھنڈے کی ویڈیو بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں فضول خرچی کر رہے ہیں، کپڑا کسی غریب کو دے دیتے، کپڑا کسی غریب کو دے دیتے، یہ موبائل 4 لاکھ کا موبائل وہ کسی کو بیچ کے نہیں دیں گے. وہ لوگ ایک الگ کوالٹی کے افراد ہوتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی جگہ ہم یہ کر لیں. تو امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کا سمجھانے کا انداز بڑا نرالا ہے کہ آپ نے سمجھایا کہ بھئی ہر ایک کی ترجیحات الگ الگ ہوتی ہیں، ہر ایک کے ذہن الگ ہوتے ہیں. کسی کا ذہن کسی کا علاج کروانے کا ہوگا، کسی کا ذہن ہوتا ہے کہ میں کھانا کسی کو کھلاؤں، کسی کا ذہن ہوتا ہے کہ میں بچیوں کی شادی کرواؤں، کسی کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، کسی کا مساجد بنانے کا ذہن ہوتا ہے، کسی کا پانی کے سبیل لگانے کا ذہن ہوتا ہے. آپ ان کے ذہن کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ ان کو دیکھیں جو اس طرح کی لائٹنگ کرتا ہے، جو جھنڈے لگاتا ہے، تو آپ ان کو یہ کرنے دیں اور ساتھ میں ان کو دیگر نیک کاموں کی ترغیب دیں کہ بھئی اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کریں.
آپ یہ بھی کریں اور یہ بھی کر لیں. اور ایسے لوگ جن کے جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے وہ دونوں کام ساتھ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. جو لوگ بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی یہاں شادیاں کے سادگی سے کر رہے ہوتے ہیں, وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو جہاں وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے یہ توفیق بھی دی ہوتی ہے کہ اس طرف بھی وہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں. بہترین انداز میں, ایک اچھے انداز میں امیر اہل سنت سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ کام کریں. اب جیسے مثال کے طور پہ نیاز اور نماز, بالکل کئی مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نیازی ضرور ہیں لیکن نیازی سے پہلے نمازی ہیں. نماز, تو آپ جلوس میں جائیں لیکن جلوس میں جاتے ہوئے ہر اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کی نماز نہ نکلے. وضو پہلے سے تیار رکھیں اور اینڈ ٹائم پر جب نماز ہو تو اس وقت آپ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کریں. پھر اس کے علاوہ جو لوگوں کو تکالیف آپ کی وجہ سے پہنچتی ہیں, جیسے زمینوں میں جھنڈے لگانے کے لیے بانس گاڑ دیتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اس حوالے سے سمجھایا کہ کیا کیا کرنا ہے, ایسی حرکتیں نہیں کرنی. یعنی تربیت بھی. اس کے علاوہ راتوں کو جو ریلیاں نکالتے ہیں اور اس کے اندر دیگر معاملات ہوتے ہیں. نعت خوانی ہمارا جو ہے وہ دین ایمان ہے, لیکن امیر سنت نے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بھائی آپ اس انداز میں کریں نعت خوانی کہ کسی دوسرے کو تکلیف یہ نہ پہنچے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ترغیب بھی بہترین انداز میں دلاتے ہیں, اور یہی دعوت اسلامی کی تعلیمات ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اصلاح فرماتے ہیں, اور اصلاح اس انداز میں فرماتے ہیں کہ جس سے اصل چیز اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے, اس کے اندر کسی طرح کی وہ خرابی نہیں آتی. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کہ یہ معمولات اہل سنت میں سے اس کو ہٹا دیں, اس کو یہ ختم کر دیں, یہ تو وہ ساری سلسلے. اور یہی وجہ الحمدللہ 11ویں شریف ہے, 12ویں شریف ہے, اور اگر سویم ہے, 40واں ہے, 10واں ہے, 20واں ہے, اصال ثواب کی جو صورتیں ہیں. بلکہ امیر اہل سنت تو مختلف بزرگان دین کے جو ایام آتے ہیں تو ان کے آراز کے مواقع پر آپ کی ایسی ویڈیوز تشریف لاتی ہیں, اور آپ یعنی فلاں آج نیاز ہے ان کی خدمت میں اور ان کو نظر کیا ہے ثواب, تو اس طرح کی آپ یہ بھی ایک سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہے. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. آداب کے غرگز نہ آئے گا نبی نیا, باداب کے ہرگز نہ